جگہ دیکھ ڈالی مگر کوئی ثبوت حاصل نہ ہو سکا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک لڑکی ابھی ابھی یہاں کھڑی تھی، اس کے پیروں کے نشان کیوں نہیں ہیں؟ میرے پیچھے وہ دیوار تھی جہاں سے میں کود کر اندر آیا تھا، اس کا سایہ مجھ سے چند قدموں کے فاصلے پر موجود تھا۔ اسی وقت پیچھے سے کوئی سایہ گزر کر عمارت میں غائب ہو گیا، جیسے کوئی دیوار کے اوپر دوڑ کر اندر کودا ہو۔ میں نے جلدی سے سر گھما کر پیچھے دیکھا، دیوار خالی تھی۔ اب کچھ ماجرا میری سمجھ میں آنے لگا تھا، یہاں واقعی کوئی عصبی چکر ہے۔ اگر میری جگہ کوئی دوسرا کمزور اعصاب کا ہوتا تو ممکن ہے اب تک یہاں سے بھاگ چکا ہوتا، مگر ایک پاک فوج کا جوان جس کی فطرت میں خطروں سے کھیلنا شامل ہوتا ہے، وہ کیسے ان شبدوں سے ڈر سکتا ہے؟ جان ہتھیلی پر رکھ کر سرحدوں کے محافظ ان بھوت پریتوں سے کہاں ڈرتے ہیں؟ میں اٹھ کر عمارت کا جائزہ لینے لگا۔ غیر ارادی طور پر میری نظر اوپر والی کھڑکی کی طرف اٹھ گئی۔ وہی لڑکی وہاں کھڑی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ اتنی جلدی وہاں چھت پر کیسے چلی گئی؟ میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اب میں نے سوچا اسے آواز دینا مناسب نہیں، اسے پکڑنا ہوگا۔ میں وہاں سے دوڑتا ہوا اوپر چھت پر آ گیا۔ ایک بار پھر مجھے حیرت کے کئی جھٹکے لگے۔ لڑکی وہاں سے بھی غائب ہو چکی تھی۔ چاند کی روشنی میں پورا کمرہ چھان مارا، پھر کچھ سوچ کر میں وہیں ڈیسک پر بیٹھ گیا اور لائٹر بجھا دیا۔ گھڑی کی طرف دیکھا تو اس کی سوئیاں 11 کے ہندسوں کو چھو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی دھیرے دھیرے سیڑھیاں نیچے اتر ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اب اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ وہی دم ساتھ کر بیٹھ گیا۔ میری نگاہیں دروازے پر تھی۔ میں جس روم میں بیٹھا تھا اس کے ساتھ والا کمرہ جس کا دروازہ اب بھی موجود تھا۔ صبح میں نے وہاں بے شمار چمگادڑوں کو دیکھا تھا۔ اچانک پھٹ سے وہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر کوئی لمبے لمبے ڈاگ برتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے واضح طور پر اس کا سایہ چاندنی میں دیکھا جو دروازے کے آگے سے برق رفتار سے گزر گیا۔ وہ جو بھی تھا نیچے جا رہا تھا۔ میری چھٹی حص اور دماغی تجربہ چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دینے لگے، یہاں ایک نہیں دو ہیں۔ پہلے جو قدموں کی آواز سنائی دی تھی وہ واپسی چھت کی طرف نہیں مڑے تھے۔ اس کے بعد دوسرے سائے اور قدموں کی الگ آواز نے یقین دلا دیا یہاں کوئی دو غیر مرئی وجود ہیں۔ ایک عجیب سی ہلکی ہلکی آواز نیچے سے اوپر آنے لگی۔ میرے کان اس طرح متوجہ ہو کے آواز کی یہ شدت رفتہ رفتہ بڑھنے لگی۔ کوئی ڈیسک کو ادھر ادھر گھسیٹ رہا تھا۔ آواز کی شدت اس قدر بڑھ گئی جیسے کوئی دیوانہ وار انہیں گھسیٹ رہا ہو، پھر انہیں کوئی ڈنڈا اٹھا کر فرش پر مارنے لگا۔ رات کے سناٹے میں ان کی آواز کانوں میں ابلتا تیل انڈیل رہی تھی۔ میں یکدم اٹھ کھڑا ہوا اور احتجاج کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ کمرے سے برآمد ہونے والے دھماکے سے تو یہی لگ رہا تھا تمام ڈیسک چکنا چور ہو چکے ہیں۔ میں گھبرا گیا، کانوں پر ہاتھ رکھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ایک بلند خوفناک چیخ سنائی دی۔ میں پوری طرح لرز اٹھا۔ ڈیسکوں کا شور یکدم بند ہو گیا۔ پہلی بار میرے ماتھے پر پسینہ نمودار ہوا اور خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں الٹے قدموں ہی واپس آ کر ڈیسک پر بیٹھ گیا اور ہاتھ سے ماتھا صاف کیا۔ ڈیسک پر بیٹھ کر میں نے محسوس کیا کہ میری سانس تیز چل رہی ہے۔ ایک دو لمبے لمبے سانس اندر کو کھینچے اور اٹھ کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ اچانک وہی بلند چیخ دوبارہ اوپری جس نے عمارت کی در و دیوار کو ہلا ڈالا۔ لائٹر میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ میں نے فوراً ہاتھوں سے اپنے کان بند کر لیے۔ ڈیسک پر بیٹھے جب کچھ دیر ہو گئی تو میں نے کانوں سے ہاتھ اٹھا لیے۔ کانوں کے پردے فی الحال ٹھیک ہی تھے، اگر کوئی کمزور دل ہوتا تو اب تک بے ہوش ہو چکا ہوتا۔ میں نے نیچے جانے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا، کمرے میں ایک ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی، پھر کوئی نرم اور چکنی سی چیز میرے پیر سے ٹکرائی۔ سانپ اس خیال کے آتے ہی میں ایک بار پھر لرز اٹھا، یکدم باہر کی طرف دوڑ لگا دی، مگر سیڑھیوں کے درمیان جاتے ہی میں رک گیا۔ مجھے اپنی بزدلی پر غصہ آنے لگا۔ ایک رینگنے والے معمولی کیڑے سے ڈر کر میں بھاگ رہا تھا۔ میں نے 2-3 ٹھوکریں سیڑھی پر ماری اور واپس کمرے میں آ گیا۔ میرا لائٹر ویسے ہی پڑا چمک رہا تھا۔ اس کو اٹھا کر پورے کمرے میں روشنی ڈالی، مگر سانپ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ نیچے کمرے سے ایک بار پھر ڈیسکوں کی آواز ابھرنے لگی تھی۔ میں نے لائٹر سیدھا کیا اور سیڑھیوں کی طرف آ گیا۔ جیسے ہی آدھی سیڑھیاں نیچے آیا وہ آواز مکمل بند ہو گئی۔
ایک بار پھر عمارت میں گہری خاموشی چھا گئی۔ شاید ان کو میرے آنے کا احساس ہو گیا تھا۔ ایک کمرے سے ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ میرے ہلکے ہلکے قدم اس کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ سرگوشی پھر تیز ہونے لگی۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں جالوں کی بے شمار تعداد تھی۔ میں دروازے کے ساتھ لا کر اندر کی سرگوشیاں سننے لگا۔ دیکھو، تم اس سے کچھ نہیں کہو گی، وہ ابھی نادان بچہ ہے، ادھر ادھر گھوم کر چلا جائے گا۔ انسان کتنا بھی بہادر کیوں نہ ہو، تنہائی کا خوف اسے بھگا دیتا ہے۔ یہ بھی کچھ دیر بعد دہشت زدہ ہو کر بھاگ جائے گا۔ یہ آواز ملائم اور میٹھی کسی نوجوان لڑکی کی لگ رہی تھی۔ اس نے یہاں آ کر بہت بڑا گناہ کیا ہے اور یہاں گناہ کرنے کی سزا صرف موت ہے۔ میں اسے بہت برداشت کر چکی ہوں، اسے جا کر بھگا دو، ورنہ اس کا وہ حشر کروں گی کہ اس گاؤں کی 7 پشتیں بھی کسی مہمان کو گھر نہ بلائیں گی۔ یہ باری بار کم آواز کسی عورت کی تھی جسے سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک فوجی کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ میں نے خود پر قابو پایا اور لیٹر سیدھا کر کے پھرتی سے اندر داخل ہو گیا۔ خالی کمرے کا خاموش اندھیرا میرا مذاق اڑانے لگا۔ یہ عورتیں کہاں گئی؟ میں ان کو تلاش کرنے لگا۔ میری نظر ڈیسکوں پر پڑی۔ وہ جون کی توں برقرار تھی۔ جتنی زور سے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ مارا تھا، انہیں ٹوٹ پھوٹ جانا چاہیے تھا۔ اسی اسنا باہر احاطے سے پائل کی جنکار ابھر پڑی۔ یہی محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی احاطے میں چہل قدمی کر رہا ہے۔ میں وہاں سے نکلا اور صحن کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ سفید کپڑوں والی لڑکی صحن کے بیچ کھڑی تھی، جس کا رخ دوسری طرف تھا۔ میں چکنے چیتے کی طرح اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے شاید میری آمد کا احساس نہ ہو پایا تھا۔ وہ جوں کی توں کھڑی رہی، دبے پاؤں اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دھیرے دھیرے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے کندھے کے قریب لے جانے لگا۔ کندھے کے اوپر 2 انچ کے فاصلے پر میں نے ہاتھ روک لیا۔ کیا یہ مناسب ہوگا؟ اس سے چھو جانے میں ششو پنج میں مبتلا ہونے لگا۔ پھر ایک لمحہ رک کر میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، مگر مجھے بجلی جیسا شدید جھٹکا لگا۔ پل بھر میں وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو چکی تھی اور میرا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا۔ یہ لڑکی کہاں گئی؟ میں اطراف میں اسے تلاش کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اگر جان بچانا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ یہاں سے، ایک نسوانی آواز نے مجھے ساکت کر دیا۔ میں نے رخ موڑ کر راہداری کی طرف دیکھا تو وہاں لڑکی دروازے کے عین بیچ کھڑی تھی۔ کون ہو تم اور مجھے کون مارنا چاہتا ہے؟ میں نے اس کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ میں کون ہوں تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں، اپنی جان بچاؤ اور بھاگ جاؤ یہاں سے، وہ دوبارہ اسی انداز میں بولی۔ دیکھو، میں تمہارا دوست ہوں، مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بھروسہ رکھو مجھ پر اور تفصیل سے مجھے بتاؤ معاملے کی نوعیت کیا ہے۔ میں اس سے چند قدموں کی مسافت پر چلا گیا۔ وہیں رک جاؤ، آگے مت بڑھنا، ورنہ وہ تمہیں مار ڈالے گی، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ وہ سیڑھیوں کی طرف دوڑ پڑی۔ اس کی پائل کی آواز خاموش تاریخی میں ماحول میں گونج اٹھی۔ رکو، میری بات تو سنو۔ میں اس کے پیچھے بھاگا، مگر وہ چھت پر جا چکی تھی۔ میں اس کے پیچھے چھت پہ آ گیا، لائٹر کی روشنی میں اسے تلاش کرنے لگا۔ وہ کہیں بھی نظر نہ آئی۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا وہ کیا کہہ کر گئی ہے۔ یہاں پر میری جان کو خطرہ تھا، مگر کس سے؟ کون ہے یہاں میرا دشمن؟ پھر تو مجھے پوری طرح چوکس رہنا چاہیے۔ میرا رخ سیڑھیوں کی طرف تھا اور پشت اس کمرے کی طرف جس کا دروازہ اب بھی موجود تھا۔ یکا یک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا ہو۔ پھر کوئی ہلکے قدموں سے چلتا میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پہلے میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، مگر اس کی گرم سانسوں کی باز گشت مجھے اپنی گردن پر محسوس ہونے لگی۔ میں نظریں دائیں بائیں گھما کر صحیح تعین کرنے لگا، واقعی میں کوئی ہے یا پھر میرا وہم تو نہیں۔ اچانک ایک ہاتھ میرے کندھے سے رینگ کر میرے گلے کی طرف آنے لگا۔ ایسا خوفناک ہاتھ میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ لمبے لمبے ناخن، گھنے برے بال، کافی لمبا ہاتھ تھا۔ اس ہاتھ نے لپک کر میرا گلا دبوچ لیا۔ اس کی اچانک گرفت اتنی سخت تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ اسی اثنا میں لیٹر میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ میں اپنے دونوں ہاتھ اس ہاتھ کی کلائی پر جما کر گرفت چھڑانے لگا، مگر میری یہ کوشش ناکام جانے لگی۔ اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ مجھے اپنا دم حلق کے اندر ٹوٹتا محسوس ہوا اور آنکھیں حلقوں سے باہر آ گئی۔ یکا یک میں نے اپنی تمام قوت یکجا کی
اور پیچھے کی طرف کوہنی ماری۔ یہ کمانڈو کا ایک خصوصی داؤ تھا جو پیچھے کھڑے حریف کو نشانہ بناتا ہے۔ کوہنی کسی عورت کے پہلو یا پسلیوں میں لگی۔ اس کی نسوانی چیخ بلند ہوئی اور اس نے مجھے فوراً چھوڑ دیا۔ میں نے جلدی سے سانس درست کرتے ہوئے نیچے سے لپک کر لیٹر اٹھایا اور اس پر روشنی ڈال دی۔ اس لڑکی کا روپ دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ سفید رنگ کا لباس اور بال بکھر کر کندھوں اور چہرے پر پھیلے ہوئے تھے۔ آنکھیں خون خوار بلی کی طرح چمکدار اور چہرے پر جا بجا زخموں کے نشان واضح تھے۔ کون ہو تم اور مجھے کیوں مارنا چاہتی ہو؟ میں نے قدرے چلاتے ہوئے پوچھا۔ اس نے ایک زوردار کہکا لگایا تو ایسا لگا جیسے ایک ساتھ دو عورتیں بول رہی ہوں۔ تیری موت ہوں۔ تم نے یہاں آ کر بہت بڑا گناہ کیا ہے جس کا تجھے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب تیری لاش ٹکڑوں میں ہی بٹ کر ادھر سے جائے گی۔ لیکن میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے کیوں مارنا چاہتی ہو؟ میں پھر چیخ کر بولا۔ تم یہاں کا راز جاننے آئے ہو۔ اب تیری موت بھی ایک راز بن کر رہ جائے گی۔ میں تیری موت کو عبرتناک بنا دوں گی تاکہ دوبارہ کوئی ادھر آنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ وہ اپنے ہاتھ پھیلا کر میری طرف بڑھنے لگی۔ اس کے حلق سے عجیب سی گراہٹ خارج ہو رہی تھی۔ میں پیچھے ہٹنے لگا، یہاں تک کہ سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ بھاگتے ہوئے جب میں صحن میں پہنچا تو وہاں وہی لڑکی کھڑی تھی۔ ایک بار پھر میرا دل کن پٹیوں میں اچھلنے لگا۔ ایک فوجی دشمن سے تو سرحد پر لڑ سکتا ہے مگر غیر مری مخلوق سے لڑنا اس کی بساط سے دور ہوتا ہے۔ میں اس سے الجھے بنا یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا مگر شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں ایک ہی قدم پیچھے ہٹا تھا کہ ہوا کے جھونکے کی طرح میرے قریب آ گئی۔ ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر میرا گلا دبا لیا، پھر ایک جھٹکے سے ایسے اوپر اٹھایا جیسے میں موم کا گڈا ہوں۔ تکلیف کی وجہ سے میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کی گرم سانسوں کے ساتھ گراہٹ بھی جاری تھی۔ میرا وجود زمین سے کئی فٹ ہوا میں معلق تھا۔ اس نے معمولی سا جھٹکا دے کر مجھے چھوڑا۔ میں سامنے دیوار سے جا ٹکرایا۔ میرا کندھا اور پہلو درد سے اس قدر متاثر ہوا کہ میں تلملا کر رہ گیا۔ میں نے خود پر قابو پانے کی حتی لامکان کوشش کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ خوبصورت میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں 2 دھاری خنجر تھا جو چاندنی میں چمکنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر میں فرار ہونے کا راستہ ڈھونڈنے لگا مگر درد کی وجہ سے پیروں میں سکت ختم ہو گئی۔ یکا یک میرے اور اس کریا صورت لڑکی کے درمیان ایک فٹ بال نما گولا روشن ہوا جس نے ایک دم ایک خوبصورت لڑکی کا روپ اختیار کر لیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو پہلے یہاں نظر آئی تھی۔ اس کی پنزیبوں کی جنکار سے میں نے اسے پہچان لیا۔ رک جاؤ وہیں، میں تمہیں ایک بے گناہ کو قتل نہیں کرنے دوں گی۔ وہ اس چڑیل صورت سے مخاطب ہوئی جو مجھ سے چند قدموں کی دوری پر کھڑی تھی۔ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ ہٹ جاؤ میرے راستے سے ورنہ میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی۔ چڑیل تلملا کر بولی۔ دلاور وہ لڑکی مجھ سے مخاطب ہوئی۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اس فتنے کو ختم کر سکوں مگر تم اسے مار سکتے ہو۔ میں تمہیں وہ طریقہ بتاتی ہوں، خبردار جو اپنی زبان کھولی تو۔ وہ چڑیل شیرنی کی طرح دہاڑی۔ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گی۔ جلدی بتاؤ مجھے یہ کیسے مر سکتی ہے؟ میں ماروں گا اسے، میں بے قراری سے بولا۔ اوپر والا کمرہ جس کا دروازہ اب بھی موجود ہے، تم کسی بھی طرح اس دروازے کو آگ لگا دو، یہ خود جل کر مر جائے گی۔ جاؤ جلدی کرو، میں اسے کسی نہ کسی طرح روکتی ہوں۔ وہ زور سے چلائی۔ آگ لگا دوں مگر کس طریقے سے؟ میں ابھی کھڑا کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک سوال بجلی کے کونے کی طرح میرے ذہن میں لپکا۔ مجھے ڈیزل سے بھرا گیلن ملا تھا، اس سے آگ لگائی جا سکتی ہے۔ یہ سوچ کر میں کمرے کی طرف دوڑا۔ لیٹر کی لائٹ میں پہلے ہی جلا چکا تھا۔ جلدی سے کمرے میں داخل ہوا تو گیلن ویسی ہی ڈیسک پر پڑا تھا۔ گیلن اٹھا کر میں سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ کئی بار سیڑھیوں سے گرتے گرتے سنبھلا مگر ایک گھٹنے پر تیسری چوٹ آ گئی۔ چھت پر پہنچا تو چاندنی اپنی سمت بدل چکی تھی۔ کمرہ پہلے سے زیادہ روشن نہ رہا۔ میں بھاگم بھاگ اس دروازے کے پاس پہنچا۔ وہ بڑے مضبوطی سے بند تھا۔ میں نے جلدی جلدی گیلن کا ڈھکن کھولا اور ڈیزل دروازے پر پھینکنے لگا۔ ایک عجیب سا شور اٹھا جیسے بہت ساری بلیاں رونے لگ پڑی ہوں۔ چیخو پکار اس قدر بلند ہو گئی کہ میں لرز اٹھا۔ میرا پورا وجود پسینے میں تر ہوتا چلا گیا۔ گیلن خالی کر کے میں نے ایک طرف پھینک دی۔ ابھی لیٹر سیدھا ہی کیا تھا کہ کسی نے مجھے اتنے زور سے دھکا دیا
کہ میں کھڑکی کے ساتھ جا ٹکرایا۔ لیٹر میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ او شٹ! میں نے نیچے دیکھا تو وہ فرش پر پڑا ہوا تھا اور اس کا خول چاندنی میں چمکنے لگا۔ پتہ نہیں ٹوٹ چکا ہے یا بچ گیا ہے۔ نیچے کیسے جاؤں؟ میں جیسے ہی گھوما دہشت سے اچھل ہی پڑا۔ وہ چڑیل بالکل میرے نزدیک کھڑی تھی۔ اس کی آگ اگلتی نگاہیں میرے چہرے پر پڑنے لگی۔ پلک جھپکتے ہی اس نے مجھے نیچے دھکا دے دیا۔ ایک فطری چیخ میرے منہ سے بلند ہوئی اور میں نیچے جانے لگا۔ اگر میرا سر نیچے فرش سے ٹکراتا تو یقیناً اس کے چیتھڑے اڑ جاتے، مگر فرش سے 2 فٹ کی دوری پر مجھے کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا جس نے مجھے تھام کر فرش پر کھڑا کر دیا۔ یہ یقیناً وہی پائل والی لڑکی ہوگی۔ دلاور، تمہارا لیٹر محفوظ ہے، اب اوپر جاؤ تو اسے جلا کر جانا۔ وہ چڑیل آگ سے بہت ڈرتی ہے، اس لڑکی کی سرگوشی کانوں میں سنائی دی۔ میں نے جھک کر لیٹر اٹھایا تو وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اسے فوراً جلایا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ چھت پر پہنچ کر جیسے ہی سیڑھیاں ختم ہوئی، وہ چڑیل وہاں کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دہاڑی، آگے مت بڑھنا ورنہ زندہ جلا دوں گی۔ چڑیل چلائی، مگر اب اس کی آواز میں وہ وحشت و رعب نہ تھا، ایک ڈر سا چھپا ہوا تھا۔ میں نے جلتے شعلے سے ہاتھ کی آڑ ہٹا لی اور خاموشی سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کے حلق سے مدم مدم سی گراہٹیں ابھر رہی تھی۔ الٹے قدم چلتے چلتے وہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ میں جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا، ایک دفعہ پھر بلیوں کی آہو پکار شروع ہو گئی۔ مجھے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے، مگر ہمت یکجا کر کے شعلے کو دروازے کے قریب لے آیا۔ رک جاؤ، اسے مت جلانا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ چڑیل التجا امیز انداز میں چیخنے لگی، مگر اس کی التجا کہاں سننے والا تھا۔ شعلہ جیسے ہی دروازے کے قریب ہوا، اس نے لپک کر دروازہ پکڑ لیا۔ ایک آواز کے ساتھ پورا دروازہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اب دروازے کے ساتھ چڑیل بھی دڑا دڑ آگ میں جل رہی تھی، جس کی بیھناک اور فلک شگاف چیخو پکار نے پورے اسکول کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں باہر کی طرف بھاگنے ہی والا تھا کہ یک لخت ایک دھماکہ ہوا اور دروازہ ٹوٹ کر مجھ پر آ گرا۔ دیوار سے ٹکرانے کے بعد کھڑکی کے پھٹ سے اس طرف باہر گرا جس طرف کھیت تھے۔ اس کے بعد میرے ہوش و حواس میرا ساتھ چھوڑتے چلے گئے، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں گاؤں جانے والے راستے پر ایک طرف نرم گھاس پر پڑا ہوا تھا اور وہ پائل والی لڑکی میرے پاس سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، خود کو دیکھا تو جگہ جگہ سے میری شرٹ جلی ہوئی تھی۔ شکر ہے خدا کا کہ آپ کو ہوش آ گیا، ورنہ میں تو آس ہی کھو بیٹھی تھی۔ دیکھیے، آپ کی آگ بجھاتے بجھاتے میرے ہاتھ جل گئے۔ لڑکی نے اٹھ کر ہاتھ میرے آگے کر دیے۔ واقعی چاند کی روشنی میں اس کے ہاتھوں پر دبے دکھائی دے رہے تھے۔ کیسے جل گئے تمہارے ہاتھ؟ میں نے بطور ہمدردی اس کی طرف دیکھا۔ جب آپ پر یہ دروازہ گرا تو آپ کا پورا وجود آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ آپ کھیتوں میں گرنے والے تھے، مگر میں نے بیچ سے ہی آپ کو پکڑ لیا اور یہاں لٹا کر آپ کی آگ اپنے ہاتھوں سے بجھائی۔ اس کی آواز میں ایک مٹھاس تھی، ایک ترنگ تھی، اور خدا کا شکر ہے آپ کا وجود جلنے سے محفوظ رہا۔ بہت بہت شکریہ، تم نے میری جان بچائی، مگر تم مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، یہ سب کیا تھا؟ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے، آپ نے مجھے اس دلدل سے نکال دیا۔ میں دراصل ایک مسلم جن زادی ہوں، میرا نام کوہ نور ہے۔ آج سے کئی سال پہلے میں یہاں سے گزر رہی تھی کہ اس چڑیل نے دھوکے سے مجھے یہاں قید کر لیا۔ یہ چڑیل انگریزوں کے زمانے سے یہاں پہرا ڈالے ہوئے تھی۔ اس وقت یہ علاقہ اتنا آباد نہ تھا۔ اس نے دھوکے اور مکاری سے میری ساری طاقت چھین لی اور بے بس چڑیا کی طرح اپنا غلام بنا لیا۔ میرے ذریعے وہ لوگوں کا شکار کرنے لگی۔ اسے انسانی خون پینے اور گوشت کھانے کی لت پڑ چکی تھی۔ کوئی بھولا بھٹکا انسان ادھر آ جاتا، یہ مجھے ہٹا کر اس کا شکار کر لیتی۔ میں بے بس کچھ نہ کر پاتی۔ برسوں پہلے ایک عامل درویش کا یہاں سے گزر ہوا۔ اس نے اپنی قوت ایمانی سے اسے یہاں قید کر دیا اور لوگوں کو اس کے شر سے پناہ مل گئی، مگر یہ اسکول ویران ہوتا چلا گیا۔ اب کچھ دنوں پہلے اس عامل درویش کا حصار ٹوٹنے والا تھا، کیونکہ وہ مر چکے تھے۔ یہ پھر سے لوگوں کو نظر آنے لگی، مگر اب زمانہ بدل چکا تھا اور انسان نے بہت ترقی کر لی۔ خدا نے تمہیں میری اور ان لوگوں کی بھلائی کے لیے یہاں بھیج دیا۔
اور سب کو اس چڑیل سے چھٹکارا حاصل ہو گیا۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہ بھول پاؤں گی۔ شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے۔ آپ کی وجہ سے میں اس چڑیل کو وصل جہنم کر پایا ہوں، مگر یقین نہیں ہوتا آج کے دور میں بھی یہ سب باتیں حقیقی ہیں۔ مجھے لڑکی کی باتوں پر تعجب سا ہو رہا تھا۔ اس کائنات کے راز جاننا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں، مگر کبھی کبھی یہ وہاں سے اشکار ہو جاتے ہیں جہاں ہماری سوچ نہیں جا پاتی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا ہے۔ خدا حافظ۔ اسی وقت اس کا وجود ایک روشن گولے میں تبدیل ہوا، پھر فضا میں جا کر تحلیل ہو گیا۔ میں کافی دیر کھڑا کائنات کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب کچھ پلے نہ پڑا تو عارف کے گھر کی طرف قدم بڑھا دیے، جہاں لبنہ میری منتظر تھی۔ اس کے بعد ہمارا مسرتوں اور خوشیوں سے لبریز ایک نیا سفر شروع ہونے والا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔